حدیث پاک میں ہے، حضور نے فرمایا کہ رب تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، 100 رحمتیں، اور دنیا کے اندر اللہ نے صرف اپنی ایک رحمت کو ظاہر فرمایا ہے، اس ایک رحمت سے ساری مخلوقات کو حصہ دیا گیا ہے۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ماں اپنے بچوں سے جو پیار کرتی ہے وہ اللہ کی ایک رحمت سے جو اسے حصہ ملا ہے اس کا نتیجہ ہے۔ باپ اپنی اولاد پہ جو شفقتیں کرتے ہیں یہ اللہ کی اس ایک رحمت کی جھلک ہے۔ جو پرندے، ایک چڑیا اپنے چھوٹے سے بچے کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے، اپنی چونچ میں دانہ لا کر اس کے منہ میں ڈالتی ہے، اس جانور کا اپنے بچوں پر رحم کرنا یہ اللہ کی اس ایک رحمت سے جو اسے حصہ ملا یہ اس کی جھلک ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنے پیار محبت کے رشتے، یہ ہمدردیاں ہمیں نظر آتی ہیں، پائی جاتی ہیں، چاہے جانوروں میں، انسانوں میں یا کسی بھی مخلوق میں، یہ اللہ کی وہ جو ایک رحمت ہے نا جو مخلوق میں تقسیم کی گئی یہ اس کا حصہ ہے۔ ایک رحمت کا یہ حال ہے۔ اور حضور نے فرمایا جب قیامت والا دن ہوگا اس وقت اللہ اپنی اس ایک رحمت کے ساتھ نہیں بلکہ 100 کی 100 رحمتوں کے ساتھ اپنی مخلوق سے پیش آئے گا۔ اللہ اپنی 100 کی 100 رحمتیں مخلوق پہ نازل فرمائے گا، لیکن اس کے باوجود ذرا سوچئے کہ وہ شخص جو اس دن بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے، جب 100 رحمتیں رب کی نازل ہو رہی ہوں گی، اس وقت جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے وہ کتنا نقصان میں رہے گا، وہ کتنا بد نصیب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جاتے ہیں، جن کی یہ 3 نشانیاں قرآن کی اس آیت میں رب نے بیان فرمائی، میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے ایک بار حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے پوچھا کہ یا نبی اللہ علیہ السلام ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، اللہ کی اتنی رحمتیں ہیں مخلوق کے ساتھ، وہ اتنا مہربان ہے، اتنی آپ اللہ کی شانیں بتلاتے ہیں، وہ رب جو مخلوق پر اتنا مہربان، اتنا رحیم، اتنا کریم ہے، پھر بھی وہ اس اللہ کی رحمت کیسے گوارا کرے گی؟ جب وہ رب گناہگاروں کو عذاب کیسے دے گا؟ یہ کیسی رب کی رحمت ہوئی؟ وہ کیسا رحمان رب ہے جو اپنے بندوں کو ہی عذاب میں مبتلا کرے گا؟ یہ بات ہماری عقلوں میں نہیں آتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے لوگوں نے پوچھا، بعض اوقات ہمارے بھی ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے، اس کا جواب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیا سنیے۔ آپ فرمانے لگے کہ میں رب سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اللہ سے سوال کیا کہ مولا تیری مخلوق یہ جاننا چاہتی ہے تو اتنا رحیم ہے، اتنا کریم ہے، اتنی تیری شانیں ہیں، اتنا فضل ہے، اتنا کرم ہے، لیکن پھر بھی تو اپنے کچھ نہ کچھ بندوں کو عذاب میں بھی مبتلا فرمائے گا، مجرموں سے پوچھ گچھ کرے گا، ان کو سزا بھی دے گا، تو مولا اس کی حکمت، اس کی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ رب تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ موسیٰ کھیتوں میں جا کے کھیتی باڑی کیجیے، کھیتوں میں فصلیں اگائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بعض روایتوں کے مطابق گندم یہ اس میں کھیت میں ڈالی کاشت کے لیے۔ جب فصل تیار ہوئی اللہ کا حکم ہوا کہ اب اس کو فصل کو کاٹیے۔ جب فصل کو کاٹا گیا اس کی گندم الگ اور بھوسا یہ الگ کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب نے پوچھا کہ موسیٰ یہ کیا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا گندم کے دانے جو تھے یہ الگ کر لیے ہیں، بھوسا جو کسی کام کا نہیں تھا، اس بھوسے میں کوئی ہماری ضرورت یا یوں کہہ لیں اس بھوسے
بھلائی نہیں تھی وہ میں نے پھینک دی ہے، وہ الگ کر دی ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ علیہ السلام یہی میری بھی حکمت ہے، جو تو نے مجھ سے سوال کیا تھا اس کا جواب بھی یہی ہے کہ میرے بندے جن پر میں اتنا رحیم و کریم ہوں اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بروسے قیامت جن لوگوں کو الگ کر دیا جائے گا، جیسے تو نے اس کام آنے والے دانوں کو، اچھے دانوں کو الگ کیا ہے، ایسے ہی جو میرے اطاعت گزار ہوں گے، میرے پسندیدہ ہوں گے، ان دانوں کو الگ کر دوں گا، ان کے لیے جنت کے محلات ہوں گے۔ اور جیسے تو نے اس گندم سے بھوسا الگ کیا، تیرا کہنا ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں تھی، کوئی بلائی نہیں تھی، اس لیے اسے میں نے الگ کر کے پھینک دیا، تو ایسے ہی میرے وہ بندے کہلاتے جو میرے ہیں، کھاتے میرا ہیں، لیکن نافرمانیاں بھی میری کرتے ہیں، گناہ بھی میرے کرتے ہیں، ناراض بھی مجھے کرتے ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، ان لوگوں کو بھوسے کے طور پہ اس گندم سے الگ کر دوں گا، اور ان کو پھینکنے کے لیے جو ڈسٹ بین، جو ٹوکری میں نے رکھی ہے اس کا نام جہنم ہے، وہاں پہ ان کو پھینکا جائے گا۔ یہ ہم سب کو سمجھانے کے لیے یہ روایت ہے کہ اللہ کے بندے اگرچہ رب نے پیدا فرمائے ہیں، لیکن اس قرآن میں رب نے یہ فرمایا کہ اس قرآن سے جنہیں ہدایت نہیں ملتی ان کی جو 3 نشانیاں میں نے عرض کی کہ یہ لوگ، ان میں پہلا عیب کیا ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ ڈالتے ہیں، اللہ کی نافرمانیوں میں لگ جاتے ہیں، کلمے کی جو ڈیمانڈز ہیں، کلمہ پڑھ کے جو ہم نے رب سے وعدہ کیا مولا تیرے فرما بردار بن کے رہیں گے، اسلام اسی چیز کا نام ہے، سر تسلیم خم کر دینا، مان لینا، فرما برداری کرنا، لیکن پھر جو نافرمانی پہ اتر آتے ہیں یہ اللہ کا وعدہ توڑنے والے، ان کے بارے میں فرمایا اولئک هم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی رحمت سے محروم کر دیے جائیں گے، جو گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب زمین کے اوپر قحط پڑ جاتا ہے نا، اس قحط کی جب شدت ہو جاتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں، فصلیں کم ہونے لگتی ہیں، سبزہ کم ہوتا ہے، جانوروں کو یہ پوری خوراک نہیں ملتی، انسانوں کے لیے قحط پھیل جاتا ہے، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ اس وقت جانور بھی یہ اللہ کی بارگاہ میں بددعا کرتے ہیں کہ مولا جو تیرے نافرمان بندے ہیں ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے یہ زمین پر جو قحط پھیلا ہے جس میں ہم بھی ملوث ہو گئے، ہمیں بھی اس کی سزا بھگتنا پڑ رہی ہے، اے اللہ ان اپنے بندوں پر لعنت فرما۔ جانور اس شخص پر لعنت کرتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے اشرف المخلوقات ہے یہ انسان، اشرف المخلوقات، اگر محنت کرے تو بعض اوقات بعض فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے یہ انسان، اتنا مرتبہ ہونے کے باوجود اگر یہ اتنا گر جائے انسان کہ اس پر انسان تو انسان جانور بھی لعنت کرنے لگے، تو اس انسان کا معیار کیا رہا، اس کا لیول کیا رہا؟ کس پہ جانور لعنت کرتے ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو رب سے کیے ہوئے وعدے کی پرواہ نہیں کرتا، جو گناہ کے کام کرتا ہے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو بجا نہیں لاتا، نمازوں میں سستی کرتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، یا جھوٹ بولتا ہے، غیبتیں چغلیاں کرتا ہے، حرام دیکھتا ہے، حرام سنتا ہے، حرام کماتا ہے، یہ مختلف قسم کی جو اللہ کی نافرمانیاں ہیں، ان میں سے کوئی بھی اس انسان میں پائی جاتی ہے وہ رب کا وعدہ توڑنے والا ہے،
اسے سوچنا چاہیے، جانور بھی اس پہ لعنت کرتے ہیں۔ اور حضرت وہب رحمۃ اللہ تعالی نے آپ سے روایت ہے کہ رب تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرف، نبیوں کی طرف بنی اسرائیل کے رب نے وحی فرمائی۔ کیا وحی فرمائی؟ ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے نبیوں، یاد رکھنا کہ جو بندہ میری بات مانے، میری اطاعت کرے، میری فرما برداری کرے، میں اس سے راضی ہوتا ہوں، اور جس سے میں راضی ہوتا ہوں اس کو برکتیں عطا فرماتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ جو بندہ میری نافرمانی کرے، میرے حکم کی خلاف ورزی کرے، جس کام کو کرنے کا میں نے حکم دیا ہے وہ نہ کرے، جس سے روکا ہے وہ کرے، ایسا جو نافرمان ہے اس کی نافرمانی سے میں ناراض ہوتا ہوں، اور فرمایا جس سے میں ناراض ہوتا ہوں اس پر لعنت فرماتا ہوں۔ اور ارشاد فرمایا کہ اس لعنت کا اثر، جو رب لعنت فرماتا ہے نافرمانوں پہ، فرمایا اس لعنت کا اثر اس شخص کی 7 پشتوں تک باقی رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بچائے۔ اللہ کی لعنت یہ کن لوگوں پر ہوتی ہے؟ جو اس کی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے وعدے کو توڑنے والے، 7 پشتوں تک اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ ڈرنا چاہیے، اس رب کی بارگاہ میں رونا چاہیے، رجوع کرنا چاہیے، اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ مولا کہیں ہم بھی ان لعنتی لوگوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ اللہ اگر ہمارے آباء و اجداد میں سے بھی کسی سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہوئی جس کے سبب ان پر لعنت تو نے فرمائی، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے توبہ کرتے ہیں۔ یوں اس رب کی بارگاہ میں بندے کو جھک جانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، ورنہ جو اللہ کی لعنت کا مستحق، لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور، اللہ کی رحمت سے محروم۔ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے اسے دنیا کے اندر، آخرت کے اندر بھلائی کون دے سکتا ہے؟ کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہ پہلا عیب ہے ان لوگوں کا جن لوگوں کے مقدر میں ہدایت نہیں ہوتی، جو قرآن پڑھ کے بھی گمراہ رہتے ہیں کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کی پرواہ نہیں کرتے، اس وعدے کو توڑ ڈالتے ہیں۔